جتنی تنخواہ تھی اتنے میں راشن نہیں آیا. کتنے لاکھوں گھر ہیں جن کے گھروں میں ایک دن پکوڑا نہیں بنا ہے. ایک دن کہاں سے لائیں گے 700 روپے لیٹر وہ آئل, کہاں سے لائیں گے بیسن اتنا مہنگا, اور خوش مزاجی کہاں سے ایکسپیکٹ کریں آپ ان سے؟ آپ کہتے ہیں مسکرا کے بات کریں. نہیں کوئی مسکراتا نہیں. آپ روڈ کے اوپر مجھے کوئی آدمی مسکراتا ہوا دکھا دیں, بائک میں کار پہ سب ڈپریشن کا شکار ہیں, اور بس یہ لوگ جن حالات میں ہیں اچھے حالات میں. اور پیٹرول کی پرائسز بھی آپ دیکھیں دیکھیں نا 3000 روپے, جس کی بائک میں 2 لیٹر پیٹرول پر ڈے لگ رہا ہے, وہ 3000 روپے میں یعنی اس کے بچے کا دودھ ختم کرے گا, یا وہ اور اس کی بیوی ایک وقت کی روٹی چھوڑیں گے. لوگوں کے حالات اچھے نہیں ہیں. اب بات یہ ہے کہ اب یہ کب نکلنے والے ہیں, یہ تو ایک لشکر ریڈی ہے گھروں میں جو بس روٹی کے نام پہ نکلے گا. یہ لوگوں کے حالات ایسے ہو گئے ہیں لفظ علماء. اور یہ میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں. تعلیم پہلی پرائرٹی ہے ہمیں اسکولوں میں, لیکن ویسے پوری دنیا میں حالات کچھ اچھے ہیں نہیں. ہر جگہ ہی مسائل ہیں, اور جہاں جدھر جنگیں ہو رہی ہیں وہاں سوچیں کہ یہ نہیں پتا کہ کس لمحے گھر پہ اوپر جو ہے بمباری شروع ہو جائے گی. تو اس لیے الحمدللہ پھر بھی ہم لاکھوں کروڑوں سے بہتر ہیں, بہت اچھے ہیں, بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں, اور بہت اچھی جو ہے لیڈرشپ کے انڈر ہے. ہماری ملٹری, ہماری گورنمنٹ ایکسیپشنل ہے. تو وی شوڈ بی ویری پراؤڈ, اینڈ آئی فیل کہ ہم اتنے اسٹرانگ ہیں ماشاءاللہ بینگ پاکستانی, کیونکہ ہم ماشاءاللہ اتنے اسٹرانگ لیڈرشپ کے انڈر ہیں. الحمدللہ اللہ جو ہے یہ تھوڑی بہت جو مشکلات ہے یہ بھی مل کے انشاءاللہ ان دونوں سے. لیکن یہ کہ نشاندہی کرنا ظفر بھائی ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی کی حب الوطنی کو چیلنج کر دیں. ہم ہی ہے نا جو برائیوں کی نشاندہی کریں گے نا. ہم برائی کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں. ہم اگر بھوکے کو پیٹ بھرا بولیں گے تو لوگ ہمیں پاگل بولیں گے. یہ دیکھیں نا, یہ بات ہو گئی نا. بالکل ایسے جو حقائق ہیں وہ بھی دکھانے ہیں اور بہتری کی امید کرنی ہے, اور ارباب اختیار کو یہ بتانا ہے کہ آپ کی پرائرٹیز کیا ہے. جو آپ ادا کہیں نہ کہیں وہ لیپس ہو رہا ہے, وہ نظر آ رہا ہے, تو یہ بتانا ہماری بھی ذمہ داری ہے ایز اے پاکستانی. اور شیئر کریں جو آپ کے پاس جو ویلتھ ہے, جو کچھ بھی ہے شیئر کریں. جی بالکل کریں. اور سب سے زیادہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, سب سے پہلے اپنے سگے بہن بھائیوں کے گھروں میں دیکھیں. اللہ نے آپ کو پیسہ دیا, آپ کے بچے شاپنگ کر رہے ہیں, 10 جوڑے لے رہے ہیں, لیکن آپ کی سگی بہن, آپ کا سگا بھائی, ان کے گھر میں ایک جوڑا نہیں ان کے بچوں کے پاس. آپ سوچیں تو وہ بچے ڈپریشن میں سوتے کیسے ہوں گے کہ آج 22 رمضان گزر گئی, آج 23 گزر گئی, آج 24 گزر گئی, آج صبح عید کی نماز ہے, بابا ہم نماز پڑھنے نہیں جائیں گے, طبیعت خراب ہے, میرا پیٹ بہت خراب ہے. اس کو پتا ہے نا میں پرانے کپڑے پہن کے جاؤں گا, میرے ساتھی شاید میرا مذاق نہ اڑائیں, میں کیسے مسجد میں جاؤں گا نماز پڑھنے, سب نئے کپڑے پہن کے آئے ہوں گے. ماں کہہ رہی ہے بیٹا میں نے نیند لگا دیا ہے, سمجھا کرو, اب بابا سے مت بولنا, ڈپریشن میں آ گئے. یہ ہر گھر کی مصیبت ہے اس وقت, اب کوئی مانے نہ مانے. مسلمانوں میں یہی تو عید آتی ہے. اچھا امیر آدمی سال میں 365 دن جوتے خریدے, کپڑے پہنے. مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس کیا ایک بار سال میں چپل, اور اسکول کا سیشن ختم ہونے پہ ایک بار جوتا آتا ہے, وہ بھی اگر جوتے میں سوراخ وراخ نہیں ہوا تو وہ 2 سال بھی نکال لیتا ہے بچہ, بھلے پاؤں میں چھالے نکلتے رہیں. لیکن لوگوں کے نہیں ہیں حالات اچھے. اور میں تو صرف اتنا بولوں گا جو بات بہن نے کی, اپنے سگے بہن بھائیوں کا خیال کر لیں بس. اور جو لوگ باہر ملک چلے گئے اپنے قریبی رشتہ داروں کے گھروں میں ان کے بچوں کو عیدی کے نام پہ $100 $50 بھیج دیں. میں کہتا ہوں کپڑے دور کی بات ہے, ہو سکتا ہے کھانا لے آئیں. اور ظفر میڈیا پرسنز کی بھی ذمہ داری سے میں ایک سٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا, چینل پہ ہی چل رہی تھی, اور اس میں ایک خاتون کی سٹیٹمنٹ تھی کہ میں نے 17 سال تک, یعنی 17 سال مجھے ہو گئے, میں نے کپڑا ریپیٹ نہیں کیا جو پہنا ہے ابھی تک. سر میں آپ کو بولوں نا, میں بڑوں کی بات ہی نہیں کر رہا. عید کس کی ہے؟ بچوں کی ہے نا. کیسا لگے گا 4 دروازے کھلے ہیں, ایک دروازہ بند ہے, آپ بولیں گے گھر چھوڑ کے چلے گئے؟ نہیں ہیں, سب گھر کے اندر ہیں. کیسی بات ہے, جب وہ ٹرانسمیشنوں میں دیکھ رہے ہوں گے سوئیاں آ رہی ہیں, عید کے دن مٹھائیاں آ رہی ہیں, کس کی طرف دیکھیں گے؟ باپ کی طرف دیکھیں گے. باپ تو گھر میں ہی نہیں آیا, رات سے گلی کونے بیٹھا ہوا سر پکڑ کے. تو بات یہ لوگ صرف اپنے پیاروں کا, اپنے قریبی لوگوں, رشتہ داروں کا خیال کر لیں. اس وقت جس کی بات کروں اس کے قریبی رشتہ داروں کے گھروں میں مصیبت ہے. اور جو لوگ باہر بیٹھے ہیں, باہر سے بھیجو 100 پاؤنڈ, بھائی تمہارے لیے 100 پاؤنڈ کیا ہے, لیکن جس کے گھر میں 100 پاؤنڈ بھیجو اس کے گھر میں 40,000 روپے آ جائے گا. ان کے کھانا آ جائے گا, 1 مہینے کا راشن آ جائے گا. بہت, یہ میں مڈل کلاس کی بات کر رہا ہوں, یاد رکھیے گا. اور اس تباہی کے سمندر میں آپ کا میڈیا انڈسٹری بھی اس طرح غوطے کھا رہا ہے کہ الحفیظ الامان, چاہے آپ کے کیمرہ مین ہوں, چاہے آپ کے رپورٹر ہوں. میں تو ڈائریکٹ ڈیل کر رہا ہوں نا, حالات ڈینجر ہے. صحیح بات ہے. تو خیر حالات و واقعات کی بات پھر نکلے گی تو بہت دور تک چلی جائے گی. یہ مقابلہ بھی ہوا ہے اور ہمیں اس کا ججمنٹ بھی کرنی ہے. جی توصیف بھائی. بہت اچھا مقابلہ رہا زید بھائی. بہت کم مقابلے ایسے ہوتے ہیں جن کو سن کر دل اندر سے خوش ہوتا ہے کہ کتنے اچھے اشعار سنائے گئے. تو ایک دفعہ ذرا میری فرمائش پر زوردار تالیاں ان دونوں ٹیمز کے لیے ہو جائیں. بہت اچھا مقابلہ ہوا آج کا. ہم جلدی سے الفاظ والے آپشن کی طرف جائیں گے. اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا زہیب بھائی, آپ بھی ذرا گہری نظر رکھیے گا بزرز پر. بالکل دونوں ٹیمز کی. سب سے پہلے بزر بجا کر ایک دفعہ چیک کر لیں. ٹھیک ہے, بزر بجانے کے بعد شیر شروع نہیں کرنا ہے. پہلے ہم ججز زہیب بھائی کنٹرول روم بتائے گا کہ بزر کس ٹیم نے پہلے بجایا ہے. اچھا کنٹرول روم بھی دیکھ لیں آپ کہ یہ ٹیم منیر نیازی ہے, یہ ٹیم احمد فراز ہے.
بہت غور سے سنیے گا. پہلا لفظ ہے آئندہ. ایک منٹ. پہلے بتائیں گے نا کون سا والا. یہ ٹیم احمد فراز جی. لفظ خدا کرے کہ تو آئندہ خوش رہے لڑکی, خدا کرے کہ تجھے میری بد دعا نہ لگے. ایک پوائنٹ ہو گیا ٹیم احمد فراز کا. بالکل ایسے. دوسرا لفظ لفظ سن لیں پورا ہے. سن لیں غور سے. لفظ غور سے سن لیں, بیل بجا کے پھر خاموش رہنا ہے آپ نے. لفظ ہے دوپٹہ. ایک منٹ, کس کا کنٹرول کنٹرول روم روم بتائیں گے. بالکل 7 بجے. 7 بجے ہے. ایک 7 بجے اس کو کینسل کریں گے. کینسل کریں گے. کینسل کینسل کینسل. اگلا لفظ دے رہے ہیں آپ کو, اگلا لفظ دے رہے ہیں, جی جی. سنیے گا. تیز. ایک منٹ. احمد فراز. ٹیم احمد تیز فراز. بازی کا شوق اپنی جگہ, آپ تو قتل عام کر رہے ہیں. تیز کہا تھا, تیغ نہیں کہا تھا. ایک منٹ, اس کو کیا کینسل بھائی کینسل کریں تیل. گے. ہاں مجھے تو تیل لگا. تو پھر اس کو کینسل مجھے کرتے ہیں. تیل لگا. اس کو کینسل کرتے ہیں. ہاں یہ رہنے دیں, دوبارہ دوسرا دیکھیں again آپ کریں گے. یہ جلد بازی اور دبا تو دیتے ہیں نا. لفظ سن لفظ رہے ہیں آپ آپ, پہلے ٹھیک سے سنیے. سننا لفظ ہے آپ. اچھا اس کے بعد اب مائنس ہوں گے پوائنٹس, یا آپ اب کینسل minus کر دیں. ہوں گے. جی. اب اگر ایسا ہوا تو مائنس ہوں گے. جی. لفظ ہے کرن. انہوں منیر نے نیازی. 5 جی 4 3 2 1. ٹھیک ہے جی, پوائنٹ چلا گیا ٹیم احمد فراز کو. ہماری آج کی فاتح ٹیم احمد فراز. ٹیم احمد فراز آج کی فاتح ٹیم ہے. یہ مقابلہ جیت لیا ہے. بڑے ٹف ٹیم کے خلاف یہ مقابلہ جیتا ہے. اور بڑے ٹینشن والے آخری جو تھے نا مومنٹ, بہت ٹینشن. بالکل ایسے. ٹیم احمد فراز کے 10 پوائنٹس ہو چکے ہیں. ٹیم منیر نیازی کے 12 پوائنٹس ہیں. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ ٹیم پروین شاکر آگے آتی ہے اور کیا ان کو ملتا ہے فائنل یا نہیں ملتا. بہت بہت مبارک ہو بھائی آپ کو. جی جی ظفر بھائی, اب آپ سے بھی اجازت لینے کا وقت آ گیا ہے. کچھ کہنا چاہیں گے مزید, لوگوں کو کچھ جگانا چاہیں گے, جھنجھوڑنا چاہیں گے؟ میں لوگوں کو یہ بولوں, زیادہ نہیں بول سکتا. اصل میں ہر چیز کی حدود سے واقف ہوں, اور بس میں اتنا ہی بولوں گا, جہاں اپنے بچوں کے لیے عید کے جوڑے لے رہے ہیں, اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے ضرور لے لیں. آپ اپنے بچے کو 10,000 کا جوڑا دلا رہے ہیں تو 5,000 کا کسی اپنے سگے بہن بھائی کے بچوں کے لیے لے لیں, اور جس کو بھی دیں سلا ہوا جوڑا دیں, کیونکہ ابھی سلائی کہیں نہیں ہو سکتی. اور میں اپنے بھائی جو مہمان آئے ہوئے ہیں ہمارے, دونوں ان بھائیوں کے لیے بھی 1-1 لاکھ روپے کا اعلان کرتا ہوں. انہوں نے بہت اچھے شعر پڑھے اور دل کو چھو جانے والے شعر پڑھے, اور ایک شعر تو بہت ہی اچھا پڑھا جس میں جناب زہرا کا تذکرہ کیا. اور دونوں مہمانوں کے لیے ہمارے جو ڈونر ہیں رضوان بھائی سلور اسپون کینیڈا, ان کی جانب سے 4 لاکھ روپے. 4 لاکھ مطلب 1 لاکھ ایچ. ہاں 1-1 لاکھ روپے. 1 لاکھ روپے وہ میں ابھی دے دوں گا ان کو. اس میں کوئی تفریق, جیسے ظفر بھائی اپنے سبحان کام میں اللہ. تفریق نہیں کرتے کہ کسی بھی قوم سے ہو, کسی بھی ذات سے ہو, فرقے سے ہو, مذہب سے ہو, اس طرح آج بھی ظفر بھائی تفریق نہیں کی. نہیں میں نے تو ثاقب رضا صاحب کی زیارت کی تھی ایک جگہ پر, میں ان کا فین ہوں. میں اس چیز کی نشاندہی بھی کرنا چاہوں گا بھائی, یہ ضروری ہے جیسا ابھی ظفر بھائی نے کہا, یہ بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے انتہائی ضروری ہے. جی جی بالکل ایسے. اب چونکہ ہمارے پاس وہ پلیٹ فارمز نہیں ہیں جہاں پر بچے بیت بازی کھیل کر اور لاکھوں کروڑوں کے انعامات لے کر جائیں, جو اللہ پاک جنت میں جگہ دے. ہمارے طارق عزیز صاحب دیا کرتے تھے, وہ پلیٹ فارمز اب بچوں کے لیے اویلیبل نہیں ہے. تو اب اگر یہ موٹیویٹ کرتا ہے. اب آپ کچھ کہیں گی ظفر بھائی کے بارے میں, ان کے کام کے بارے میں؟ آپ نے بھی مشاہدہ کیا کراچی. ظفر بھائی کا کام بھی دیکھا ہے اور ظفر بھائی کو بھی دیکھا ہے, تو میں صرف 2 اشعار میں کہوں گی, پوری بات سمجھ میں آ جائے گی, اور ظفر بھائی کی شخصیت بھی. بالکل. آب و ہوا تو یوں بھی میرا مسئلہ نہیں ہے, مجھ کو تو ایک درخت لگانا ہے اور بس. واہ. جو سو رہے ہیں جاگ ہی جائیں گے ایک دن, جو جاگتے ہیں ان کو جگانا ہے اور بس. کیا بات ہے. ٹوٹی ہوئی منڈیر پہ چھوٹا سا ایک چراغ موسم سے کہہ رہا ہے کہ آندھی چلا کے